جیسے جیسے مومن بزرگی میں ڈھلتا چلا جائے گا اس کا ایمان جوان ہوتا جائے گا۔ ہے توجہ سکتی؟ قرآن مجید کے محبت پر یہ الفاظ پہ غور کریں۔ بڑے لکھے دوستوں میں کھڑا ہوں، سراجا منیرا، دو معنی عرض کی۔ ایک معنی سراجا منیرا کا چمکتا سورج، چمکتا سورج، اور دوسرا معنی چمکتا چراغ۔ اب اگر تھوڑی سی توجہ کریں تو میں محبت میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، سورج کی روشنی کا تعلق رات سے ہے یا دن سے ہے؟ زور سے زور سے زور سے زور سے۔ سورج کے چمکنے کا تعلق رات سے ہوتا ہے یا دن سے؟ زور سے بولو۔ میری اور آپ کی ماں ام المومنین صدیقہ بنت صدیق امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، لنا شمس ولی الافاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، شمس الناس تطلع بعد فجر وشمسی تطلع بعد العشاء۔ میری اماں فرماتی ہے دنیا والوں، دنیا میں سورج دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تمہارا سورج ہے، ایک میرا سورج ہے، ایک زمین کا سورج ہے، ایک دین کا سورج ہے، ایک جہان کا سورج ہے، ایک ایمان کا سورج ہے، ایک دنیا کا سورج طلوع ہوتا ہے، غروب بناتا ہے، لیکن نبوت کا سورج طلوع تو ہوا ہے۔ کائنات میں کروڑوں قیامتیں آ سکتی ہیں، لیکن میرے پیغمبر کی نبوت کا سورج کبھی بھی طلوع نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے سورج کے قریب سونا جاوے کوچا ہو جائے گا۔ اے دونی سمجھتے ہو؟ سونا بندہ سورج کے کول بن کھڑو گے، کالا سیاہ کوچا کوڑا، مگر نبوت کے سورج کے قریب آنے والا آ کے بیٹھ جائے۔ میرے آقا ایک دن گفتگو فرما رہی ہے، صحابہ کرام کے جھلمٹ ہے، چھوٹی دیوار کے باہر کی طرف ایک نوجوان کھڑے ہیں، اپنی کونی اس دیوار میں رکھی ہے، ہاتھ اپنی ڈال کے نیچے، اور یوں ٹکٹکی باغ کے نبوت کا دیدار بھی کرتے ہیں، نبی کا کلام بھی سنتے ہیں۔ میرے آقا کی یوں چلتی نگاہ اس نوجوان پہ گئی، حضور متوجہ ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا میرا یار باہر کیوں کھڑا ہے، قریب کیوں نہیں آتا، اندر آ جانا، میرے پاس آ کے بیٹھ، میرے قریب سے میرا بیان سن اور دیدار نبی کر۔ صحابی کی آنکھیں چھلکنا شروع ہو گئی، کہتے ہیں محبوب کے بندوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، میرے جسم سے خون رشتہ ہے، عجیب سی کیفیت ہے، مکھیاں بنبناتی ہیں، میرا چہرہ اور میرے جسم کا رنگ بدل چکا ہے، میں بیماری میں شکار ہوں، آقا میں بندوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں، آ جا، تجھے مصطفیٰ نے بلایا ہے، آ جا آ جا۔ صحابی کہتے ہیں آقا معاف کرنا، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، نفرت، میں بندوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا کیا خیال ہے، دنیا بھی تجھ سے نفرت کرے، میں محمد بھی نفرت کروں، آ جا۔ یہ صحابی مین گیٹ پہ آئے، کراس کر کے اندر داخل ہوئے، میرے محبوب نے اعلان کیا، فرمایا ہٹ جاؤ، میرا غلام آ رہا ہے۔ صحابہ نے راستہ چھوڑ دیا، آقا کے قدموں میں آیا، محبوب کے قریب آن بیٹھا۔ میرے آقا نے فرمایا اب بتا کیا ہے، اپنی حالت زار کا تقاضا کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، محبوب بیمار ہوں۔ رحمت والے نبی نے نبوت کا ہاتھ اس کے چہرے اور بدن پہ پھیلا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ دن اور آج کا دن، نبی کا ہاتھ لگنے کے بعد آسمانوں کا چاند بھی اس کے چہرے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سورج کا تعلق
دن سے یا رات سے؟ دن سے، زور سے، دن سے، زور سے، دن سے، دن سے یا رات سے؟ دن سے، اور چراغ کا تعلق رات سے یا دن سے؟ رات سے۔ سورج دن میں روشن ہوتے اور چراغ کی روشنی کا تعلق رات کے اندھیرے سے ہے۔ اللہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ دھرتی پہ گرو تب بھی ضرورت میرے محمد کی ہے، کائنات میں بادشاہ آئے تب بھی ضرورت میرے محمد کی ہے۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، آپ قاری ثناء اللہ صاحب قرآن پڑھیں۔ اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پہ انبیاء کرام سے کلام کیا، توجہ ہے، متعدد مقامات انبیاء سے کلام کیا، مگر میرے مالک کے کلام کرنے کا انداز بڑا عجیب ہوتا ہے۔ مجھے دیکھنا ذرا، رب جس پیغمبر سے بھی کلام کرتا ہے اس کا نام لے کے بات کرتا ہے۔ اللہ جس نبی سے کلام کرے اس نبی کا نام لے کے بات کرے، اس نبی کا نام لے کے بات کرے۔ اگر تھوڑی سی توجہ ہے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، جناب آدم سے کلام کیا، نام لے کے بات کی۔ یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، حضرت نوح سے کلام کیا، پیغمبر کا نام لے کے بات کی۔ قد صدقت الرؤیا، جناب آدم سے قرآن میں ذکر ہے، توجہ سے بات سمجھنا۔ یا خذ الکتاب بقوہ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، یعنی قرآن مجید پہ اللہ جس پیغمبر سے کلام کرتا ہے نبی کا نام لے کے بات کرتے، میرے رب کا انداز ہے۔ مگر میں قربان جاؤں الحم سے والناس تک، آپ پورا قرآن پڑھے، پورے قرآن میں کسی ایک مقام پہ بھی اللہ نے مصطفیٰ کا نام لے کے نبی سے کلام نہیں کیا، نبی کا نام لے کے مصطفیٰ سے کتاب نہیں کیا۔ اس کا انکار نہیں کہ نبی کا نام لیا بھی ہے کہ نہیں، نام لیا تو ہے، لیکن وہ مقام بتانے کی نام نہیں۔ آپ قرآن پڑھیے، محمد رسول اللہ نام لیا تو ہے، لیکن یہ مقام بتانے کی نام نہیں۔ مسیحا محمد نام لیا تو ہے، لیکن یہ مقام بتانے کی نام نہیں۔ محمد اللہ رسول کہہ کے نام لیا تو ہے، لیکن یہ مقام بتانے کی نام نہیں۔ مکان محمد اللہ رسول اللہ اللہ نے نام لیا تو ہے، لیکن یہ مقام بتانے کی نام نہیں۔ وہ پہلے نبی تھے، اللہ کی احترام کرتا، کلام کرتا، نبیوں کے نام لے کے، لیکن جب باری آئی آمینہ کے جملے نظیم کی، جب باری آئی عبداللہ کے پورے نظم کی، پورے قرآن پڑھے، کسی ایک کا نام نبی نام لے کے کتاب نہیں کیا۔ اعزاز سے، اکرام سے، تعظیم سے، تقریب سے، کبھی کو یاسین کہا، کبھی آمین کہا، کبھی کعبہ کہا، کبھی مسوحہ کہا، کبھی مدین کہا۔ اس مقام میں رب اعلان کرتا ہے یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، رب نام کا خطاب نہیں لیتا، احساس سے القاب استعمال کرتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے القاب کیسے کیسے بتانے کی یہ ادا محبوب کو چاہوں گے۔ قرآن میں جا بجا یاسین کہیں کہا، دعا کہیں کہا، حکیم اور علم کہیں شمس وسیحہ، میری آیا کو اللہ نے مزید اور اپنے ساتھ سے نوازا۔ شرعتنا کلامنا، جہاں دیکھا تو یہ دیکھا، اگر لکھا خدا دیکھا، محمد بھی لکھا دیکھا۔ عرش اللہ کا شاہدہ، اللہ نے گواہ بنا کے بھیجا۔ مجھے دیکھنا ذرا، کس بات کا گواہ بنایا؟ کیا گواہی دلوانا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں دنیا کو یہی تو بتانا چاہتا ہوں، میرا نبی مالک میں ہوں، ارسلنا کا شاہدہ، گواہ تو ہے، خالق میں ہوں، گواہ تو ہے، رازق میں ہوں، گواہ تو ہے، بیٹے میں دیتا ہوں،
گواہ تو ہے۔ وہ چاہے تو درجنوں عطا کر دے، وہ چاہے تو ایک بھی نہ دے، وہ چاہے تو حضرت ابراہیم 86 برس کو پہنچ جائے، رب ایک بھی عطا نہ کرے، اور جب دینے بھی آئے اللہ ایک بھی عطا کرے، دوسرا بھی عطا کرے، تیسرا بھی عطا کرے، چوتھا بھی عطا کرے، پانچواں بھی عطا کرے، نہ دے تو ایک ہی نہ دے، اور اگر دینے بھی آ جائے تو درجنوں عطا کر دے، جو چاہے کرے، کر سکتا ہے، اس رب کو دھرتی پہ پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ارسلنا کا شاہدہ، اب توجہ سے بات سمجھنا، بات اللہ کی ادا کیا جائے تو گواہی مصطفیٰ کے لیے ہے، اور جب بات حضور کی ختم نبوت کی آ جائے تو گواہی محمد کی جماعت صحابہ کی ہے۔ رب کی ربوبیت کا کیس اٹھے تو گواہ میرے مصطفیٰ، اور جب آقا کی ختم نبوت کی بات آئے تو گواہ محمد کے صحابہ، صحابہ نے بھی مراتب ہے بابا۔ ایک روایت میرے ذہن میں آئی، توجہ سے بات سمجھنا، میرے آقا کا فرمان ہے ان لکل نبی رفیقا ورفیقی فی الجنت عثمان۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ ہر نبی کو ایک یار دیتا ہے، میرا جنت کا یار عثمان ہے۔ مولانا عتیق صاحب جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کی محبت چاہتے ہو گے، آقا نے اپنے یاروں کو شامل تقسیم کر کے بیان کر دیا، جس کا جتنا نمبر بنتا تھا اتنا دے دیا، جس کی عظمت کا جتنا حصہ بنتا تھا اسی عطا کر دیا۔ اب پہلے نمبر پہ کون آئے، دوسرے پہ کون آئے، تیسرے پہ کون آئے، چوتھے پہ کون آئے؟ عزیزو، یہ نمبر تقسیم کرنا میری اور آپ کے بس کی بات نہیں، یا رب جانے یا محمد مصطفیٰ جانے، جس کا پہلا بندہ تھا اللہ نے اسے پہلا دے دیا، جس کا چوتھا بندہ تھا اسے چوتھا عطا کر دیا۔ میں تو اتنا اعلان کر کے آیا ہوں، سنبھال کے رکھو، یہ جو فرقے تمہارے ہیں، صدیق بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے۔ ہم نے رب کی عطا کردہ نعمتوں اور شانوں کو محض بیان کرنا ہے، عظمتیں دینا ہمارا کام نہیں۔ جو جس کا حصہ بنتا تھا اللہ نے اسے دے دیا۔ ہر نبی کو اللہ ایک یاد دیتا ہے، اور میرا جنت کا یاد، میں نے ہاتھ جوڑ کر اس لیے میرے آقا، ہر بندہ اپنے لیے رفیق دنیا کے لیے تلاش کرتا ہے کہ میرا دنیا سے کوئی یار ہو گئے، میرے سکھ تو بلا شریک ہو گئے۔ آقا آپ نے عثمان کو اپنے لیے بطور رفیق بھی چنا اور رفاقت بھی جنت کے لیے قبول کی، دنیا کے لیے نہیں کیا۔ میرے آقا فرماندے عثمان کی رفاقت میں نے ایڈی پیاری لگ دیئے، میں محمد چاہنا کہ کدی نہ ختم ہو مربانی، زندگی جنتی ہوئے، محمد کی رفاقت ایک عثمان ہوئے، تاکہ نہ جنت مکے نہ عثمان کی رفاقت مکے۔